وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیں، بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھو تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوا، مگر جب کہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ بعض مشائخ نے کہا، جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف کا لحاظ ہے، لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا۔ اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا اور اگر خود قصداً دھواں پہنچایا تو فاسد ہو جائے گا روزہ، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر یہ جو گھروں میں اگربتی وغیرہ خوشبو سلگتی ہے، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو یاد رکھیں روزہ ٹوٹ گیا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ غسل کیا اور یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، یا دوا کوئی تھی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا اور تھوک نگل لیا گیا، مگر تھوک کے ساتھ اس کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچایا، کان میں پانی چلا گیا یا تنکے سے کان کھنچوایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر بھی وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا،
تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر ایئر پھونک دیا، اگرچہ اس کی بال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی یا اس کے پیٹ میں جلی تک زخم تھا، کسی نے کنکر ماری کے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر خود اس نے یہ سب کیا اور بال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو روزہ جاتا رہا۔ بات کرنے میں تھوک سے اونٹ تار ہو گئے، اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں رینٹھ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نکل گیا، یا کھنگار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنی ہی ہو روزہ نہیں جائے گا، مگر ان باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں گیا۔ قصداً انگلی کے ساتھ کوئی یعنی حلق میں کوئی چیز لے گیا تو یاد رکھیں ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔